اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان آیتوں میں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب سے مراد علماء اہل کتاب ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے علماء اہل کتاب، تم تورات و انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی آیتوں کے منکر کیوں ہو جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ہیں، آپ کی صفات اور آپ کی تعریفات میں ہیں، حالانکہ تمہارے دل گواہی دے رہے ہیں کہ تم اپنے اس کام میں بڑے مجرم ہو، اور ظاہر ہے کہ اقراری مجرم سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ لہذا کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب غور کرو کہ تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ، حق کو باطل کے ساتھ، تورات و انجیل کی اصلی آیتوں کو اپنی بناوٹی آیتوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور اپنے لوگوں تک حق کیوں نہیں پہنچنے دیتے، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ ایسی حرکتیں کرنے والا کس سزا کا مستحق ہے۔ تم جان بوجھ کر عذاب کے حقدار اور مستحق نار کیوں بنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کتابیوں کے مکر و فریب اس حد تک بڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک جماعت نے مسلمانوں کو بہکانے کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ تم صبح کے وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آؤ اور مشرف با اسلام ہو کر مسلمان بن جاؤ، اور شام کو پوری جماعت کی جماعت اسلام سے پھر مرتد ہو جاؤ، تاکہ تمہاری جماعت کا لوٹنا سیدھے سادے مسلمانوں پر برا اثر قائم کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ ضدی نہیں ہیں بلکہ حق کی تلاش میں اسلام لائے تھے، اور چونکہ یہ اہل علم ہیں اب ان کا لوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی انہوں نے اسلام کے اندر کچھ کمی پائی ہے، اس لیے وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، لہذا تمہارے ساتھ وہ بھی اسلام سے پھر جائیں، یعنی مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قربان جائیے کہ ادھر تو ان علماء اہل کتاب نے یہ خفیہ تدبیر کی مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا اور ان کا راز فاش کر دیا کہ جس سے یہ وار بھی ان علماء اہل کتاب کا خالی گیا۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کے اس حصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم بے عمل وبال اور باعث عذاب الہی ہے۔ دیکھو علماء یہود نے جان بوجھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کا انکار کیا، لہذا وہ سخت عذاب اور عتاب کے مستحق ہوئے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم چنداں کے بیشتر خوانی، چو عمل در تو نیست نادانی، علم تم کتنا ہی حاصل کر لو، اگر اس علم کے مطابق تمہارا عمل نہیں ہے تو تم نادان ہو، تم جاہل ہو۔ اسی لیے حضرات صوفیہ اکرام فرماتے ہیں العلم حجاب اکبر، اور یہ بات یاد رہے کہ علم ایک تلوار کی مانند ہے
کہ جس کا صحیح استعمال مفید ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے، سود مند ہوتا ہے، اور اسی علم کا غلط استعمال خود عالم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس علم سے اخروی فائدہ حاصل کریں، نہ کہ محض مادی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ قرآن عظیم کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام گواہیوں میں صرف قول کافی ہے، مگر ایمان کی گواہی میں عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یہاں پر بغیر عقیدت کلمہ پڑھنا اور توحید و رسالت کی بغیر عقیدت کے گواہی دینا کفر ہے۔ اس گواہی میں لطف یہ ہے کہ بسا اوقات کلام سچا ہے مگر بولنے والا جھوٹا ہوتا ہے، جیسا کہ منافقین۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو بہترین اور لازوال نعمتوں سے لبریز کتاب قرآن عظیم عطا فرمایا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور آخرت میں مولا تبارک و تعالی لازوال اور لافانی نعمتوں سے نوازے گا۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔